سکندر نے الور میں راجہ موسیقانوس سے صلح کر کے اس کی سلطنت اس کو واپس کر دی اور چند دن وہاں رکنے کے بعد آگے بڑھا۔ اب یہ مہینہ تھا جون کا اور سن تھا 325 قبل مسیح، یعنی سکندر کو سندھو کی دھرتی پر وارد ہوئے پورا 1.5 سال ہو چکا تھا۔ اس مہم میں یہ پہلا موقع تھا کہ سکندر کا سفر دریائے سندھو کے ساتھ مغربی کنارے پر تھا۔ وہ الور یعنی موجودہ سکھر اور روڑی سے نکل کر وہاں سے گزرا جہاں آج شکارپور آباد ہے۔ آگے تھا وہ علاقہ جو اب لاڑکانہ کہلاتا ہے۔ آریان لکھتا ہے کہ سکندر اب آکسیکانوس نام کے ایک سردار کے دیس میں داخل ہو چکا تھا۔ کیونکہ اس راجہ نے سکندر کی طرف کوئی ایلچی نہیں بھیجے تھے تو سکندر نے فوراً ہی حملہ کیا اور سلطنت کے 2 بڑے شہروں کو فتح کر لیا۔ آریان لکھتا ہے کہ یہاں سے سکندر کے ہاتھ بیش بہا خزانے لگے اور ان 2 شہروں میں سے ایک میں بادشاہ آکسیکانوس بھی گرفتار ہو گیا، اور یوں ہوا کہ ان شہروں کے فتح ہونے کے بعد جو قریب کے اور چھوٹے بڑے شہر تھے ان کے فرما رواؤں نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن ایک بات جو ہمارا مستند تاریخ دان ہمیں نہیں بتاتا وہ یہ کہ آکسیکانوس کے یہ جو 2 بڑے شہر تھے ان کا نام کیا تھا۔ بہرحال ایک انگریز تاریخ دان نے ہمیں بتایا کہ ان شہروں میں سے ایک تو آج بھی لاڑکانہ سے چند کلومیٹر باہر آباد ہے۔ زرخیز کھیتوں کے بیچوں بیچ مہوتا ایک عام سا سندھی گاؤں لگتا ہے۔ گو یہاں نہ کوئی اونچا ٹیلا ہے اور نہ ہی کوئی کھنڈر، لیکن اس کے باسیوں میں یہ بات عام ہے کہ سکندر ان کے گاؤں میں ایک رات ٹھہرا تھا۔ وہ شاید اس لیے کہ بہت سے محقق مہورتا کو ہی راجہ آکسیکانوس کے شہروں میں سے ایک مانتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے سکندر کے اپنے تاریخ دانوں میں سے کوئی بھی شہر کے محل وقوع پر روشنی نہیں ڈالتا۔ چنانچہ مہورتا کو سکندر کے فتح شدہ شہروں میں سے ایک ماننا خالصتاً ایک قیاس ہی ہے۔ آج کل مہوٹا سکندر سے زیادہ اپنے امرود کے باغوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ بہرحال تاریخ میں یہ ہے کہ سکندر نے آکسیکانوس سے جنگ کرنے کے لیے دریائے سندھو کو چھوڑ کر سفر کیا۔
سندھو جو کہ آج کل یہاں سے صرف 15 کلومیٹر کے قریب مشرق میں بہتا ہے، سکندر کے زمانے میں کچھ بھی نہیں تو 40-45 کلومیٹر دور تھا. تو عین ممکن ہے کہ آکزیکانس کا تعاقب سکندر کو اسی علاقے کی طرف لایا ہو. ایک انگریز تاریخ دان یہ لکھتا ہے کہ ماہوٹا کا نام اس بات کی نشاندہی ہے کہ کبھی یہاں ایک اونچی دیواروں والا قلعہ تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ گاؤں کا نام مہا اردہ سے بگڑ کر بنا ہے، یعنی مہا کا مطلب تو ہوا سنسکرت میں بہت یا زیادہ یا بڑا، اور اردہ سے اس زبان میں یعنی سنسکرت میں مراد ہوتی ہے اونچے کی. تو وہ کہتا ہے کہ مہا اردہ کا مطلب تھا اونچی دیواروں والا قلعہ، یعنی یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ کسی زمانے میں یہاں ماہوٹا میں ایک اونچی دیواروں والا قلعہ موجود تھا. تو عین ممکن ہے کہ وہی وہ قلعہ ہے کہ جس کو سکندر نے فتح کیا. سکندر کا آکزیکانس پر فتح یاب ہونا تھا کہ بقول آریان کے آس پاس کے تمام چھوٹے بڑے راجا اور سردار متی ہو گئے اور خیر سگالی کے پیغام لے کر یونانی دربار میں آئے. لیکن ایک بادشاہ سرکش ہی رہا. اس کا نام ہمیں آریان کی تاریخ میں سامبوس پتہ چلتا ہے. آریان سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سامبوس کو تو سکندر نے خود ہی سندھ کے پہاڑی قبائل کا سردار بنایا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سامبوس پہلے ہی سکندر کے پاس آ کر صلح کر چکا تھا اور سکندر کی اسے خوشنودی حاصل ہو چکی تھی. لیکن اب جو اسے پتہ چلا کہ سکندر تو وہاں موسیقانوس سے صلح کر آیا ہے، تو اس نے سوچا کہ چونکہ موسیقانوس اس کا دشمن ہے سامبوس کا، تو سکندر لازماً اب سامبوس سے جنگ کرے گا. چنانچہ اس سردار نے یہ کیا کہ اپنا سارا خزانہ اور فوج لے کر جا کر بیابانوں میں چھپ گیا. ایک بات جو بہت دلچسپ ہے سامبوس کے نام کے حوالے سے وہ یہ کہ یہ نام یا اس نام کا قبیلہ جو ہے وہ آج بھی سندھ میں آباد ہے، اور یہ نام جو ہے یہ سندھ کے سمو یا سما خاندان کا یونانی تلفظ تھا. تو جس طرح وہاں شمال میں لفظ پختون اور پنجاب میں کاٹھیا کا قبیلہ جو ہے وہ تاریخ کے تسلسل کی ایک نشاندہی کرتا ہے، اسی طرح سمو کا نام جو ہے وہ یہاں سندھ میں اس طرح کی نشاندہی کرتا ہے. اس بادشاہ کا جو دارالخلافہ تھا وہ ہمیں آریان بتاتا ہے کہ اس کا نام سندھومانا تھا، اور یہ جس سڑک پہ اب ہم رواں ہیں یہ ہمیں سندھومانا ہی لے کے جا رہی ہے. آریان لکھتا ہے کہ سمو سندھ کے پہاڑی قبائل کا راجا تھا، اور یہ علاقہ بالکل سپاٹ اور ہموار ہے. لیکن اگر آپ سندھ کے قدیم نقشوں کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں بھی یونانی جغرافیہ دان سندھ کے ایک پہاڑی سلسلے سے واقف تھے. لاڑکانہ کے مغرب میں شروع ہونے والے کھیر تھر کے پہاڑ جنوب کو ساحل سمندر تک جاتے ہیں. چنانچہ اگر کسی پہاڑی قبیلے کا ذکر ہے تو وہ موجودہ لاڑکانہ سے 35-40 کلومیٹر مغرب کی جانب تھا. سکندر راجہ سمو کے تعاقب میں سندھومانا پہنچا. تاریخ میں درج ہے کہ کیونکہ راجہ تو بھاگ گیا ہوا تھا تو سکندر کی آمد پر سندھومانا کے قلعے کے دروازے چوپٹ کھلے تھے. ڈھائی ہزار سال پہلے کا سندھومانا اب سیون کہلاتا ہے. اس زمانے کے سندھومانا کی اب وجہ شہرت شہباز قلندر کا مزار ہے.
لیکن یہاں ایک پرانے قلعے کے آثار آج بھی موجود ہیں. یہاں بھی دلو رائے کی طرح کے بدخصلت بادشاہ کی کہانی سنائی جاتی ہے، اور یہ کہ اس کی بد کرداری کی وجہ سے قدرت نے اس قلعے کو الٹ دیا. لیکن یہ صرف کہانیاں ہیں. یہاں سمو راجا کے رشتہ دار سکندر کے پاس آئے اور انہوں نے اس کو ایک فہرست پیش کی سمو کے مال دولت اور خزانے کی. ساتھ ہی انہوں نے سکندر کو یہ بھی بتایا کہ سمو اس لیے نہیں بھاگ گیا کہ اس کو سکندر سے کوئی خوف تھا ویسے، لیکن اس لیے کہ چونکہ سکندر نے اس کے دشمن موسیقانوس سے صلح کر لی ہے تو اب وہ یہ سمجھتا تھا کہ سکندر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے. ہمارا مستند تاریخ دان آریان ایک بار پھر کچھ شکوک چھوڑ دیتا ہے. وہ سمو راجا کا قصہ ادھورا چھوڑ کر ہمیں یہ اطلاع کرتا ہے کہ الور سے خبر آئی کہ راجا موسیقانوس نے بغاوت کر دی ہے. چنانچہ سکندر نے کچھ فوج وہاں بھیجی اس راجا کو پکڑ کے لانے کے لیے، اور باقی فوج کے ساتھ اس نے یہاں سندھومانا کے ارد گرد کے جو گاؤں اور شہر تھے وہاں حملہ کیا، کیونکہ اس کو خبر یہ ملی تھی کہ الور کی بغاوت کے پیچھے ادھر کے جو پنڈت وغیرہ تھے ان کا ہاتھ تھا. تو پھر جب وہاں سے اس کی فوج موسیقانوس کو پکڑ کے لائی تو سکندر نے، تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے راجا موسیقانوس کو پھانسی دلوا دی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سمو راجا کا قصہ اس سے زیادہ ہمیں کچھ اور نہیں بتایا گیا. آریان کے برعکس اسی زمانے کا ایک ماخذ ہمیں یہ خبر دیتا ہے کہ سمو راجا کا صدر مقام آرام سے نہیں بلکہ ایک شدید جنگ کے بعد سکندر کے ہاتھ آیا. یہ تاریخ دان لکھتا ہے کہ سیون کے قلعے میں یونانی فوج سرنگیں لگا کر داخل ہوئی اور قلعہ فتح کر کے انہوں نے 80,000 سندھی راجپوتوں کا قتل عام کیا. لیکن یہ تاریخ دان بھی سمو راجا کے انجام کے بارے میں خاموش ہے. نہ اس سے صلح کی خبر ہے اور نہ اس کو سزا دینے کا پتہ. گمان ہوتا ہے کہ اس راجپوت نے سکندر کے ساتھ کوئی ایسی کارروائی کی کہ سکندر اور اس کے تاریخ دان اس کارروائی کو تاریخ کا حصہ بنانے کو معیوب سمجھتے رہے اور اس پر خاموش ہو گئے. بہرحال تاریخ یہ ضرور کہتی ہے کہ ان کاموں سے فارغ ہو کر سکندر واپس اپنے مرکزی کیمپ میں آیا جو کہ دریا کے کنارے بتایا جاتا ہے. سکندر کا دریائی کیمپ تو اس کا اصل محل وقوع ہمیں نہیں پتا. بہرحال وہاں سکندر کے پاس ملک کے پاٹلا کا بادشاہ آیا ایک خیر سگالی کا پیغام لے کے. سکندر نے اس کو اپنے ملک واپس بھیجا کہ وہ جا کر وہاں یونانی فوج کے آمد کی تیاریاں کرے. خود سکندر نے یہاں آس پاس جو قلعہ بند شہر تھے ان کا بندوبست اپنی مرضی کے مطابق کروایا اور آگے چلنے کی تیاری کرنے لگا. یہ تو ہے ابھی تک اصل تاریخ. ہم نے اس کہانی میں ابھی تک کسی بھی روایت کا ذکر نہیں کیا، تو اب آپ کو ایک دلچسپ روایت بھی سناتا چلوں. کہا جاتا ہے کہ جب سکندر یہاں سندھومانا یا سیون کے گرد و نواح میں تھا
تو اس نے اپنے جرنیل نیارکس کو ایک بیش بہا خزانہ دے کر روانہ کیا یہاں سے شمال مشرق کی سمت میں. اس نے نیارکس سے یہ کہا کہ وہ 10 دن کا سفر طے کرے اور ایک ریگستان میں پہنچ کر اس خزانے کو وہاں دفنا دے. اب سیون سے شمال مشرق کو ہے تو سارا ہی ریگستان، لیکن اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو سیون سے 10 دن کی مسافت یعنی کوئی 400-450 کلومیٹر شمال مشرق کو ریگستان کے بیچوں بیچ ہے بہاولپور کے عباسی فرما رواؤں کا قلعہ ڈراور. گو کہ اس قلعے کی تاریخ بہت دلچسپ ہے، لیکن ہم اس میں نہیں جائیں گے. صرف یہ کہ اس قلعے کے حوالے سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کی پراسرار اور اب تباہ حال تہ خانوں میں ایک عظیم خزانہ دفن ہے جو کہ آج تک کسی کو نہیں ملا. کہا جاتا ہے کہ یہ خزانہ سکندر نے یہاں چھوڑا تھا. خزانوں کی تو بے شمار روایتیں ہیں، لیکن تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی 500 سال نہیں ہوئے کہ یہاں ڈراور سے واقعی ایک خزانہ نکالا گیا جو کہ بہت بڑا خزانہ تھا. یہ سن 1522 کا قصہ ہے کہ جب سندھ پر قابض ہو جانے کے بعد چنگیز خان کی اولادوں میں سے ایک جس کا نام شاہ حسین ارغون تھا وہ یہاں حملہ آور ہوا. تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کو یہاں دفن خزانے کی پہلے سے ہی خبر تھی. شاہ حسین نے قلعے کے والی کو حکم دیا کہ خزانہ اس کے حوالے کیا جائے، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو ان دیواروں میں سرنگیں لگا کر ارغون فوج نے قلعے کو فتح کیا اور پھر یہاں دفن خزانے کو اپنے قبضے میں لے لیا. اس خزانے کا ایک بڑا حصہ شاہ حسین نے اپنی فوج کو بھی بانٹا. لیکن بہاولپور کے عباسی خاندان میں آج بھی مشہور ہے کہ اس قلعے میں یا اس کے آس پاس کوئی بڑا خزانہ پوشیدہ ہے. کیا پتا کہ ڈراور کی ان گرتی ہوئی دیواروں کے نیچے ابھی تک کسی خزانے کا راز ہو. جہاں تک تعلق ہے سکندر کے جرنیل نیارکس کا کہ جو روایت کے مطابق یہاں خزانہ چھوڑنے آیا، تو اس کی اپنی تصنیف میں ایسی کسی مہم کا کوئی ذکر نہیں ملتا. یہ تو ایک روایت جس کا کچھ تعلق سکندر سے جڑتا ہے. بہرحال سن 325 قبل مسیح میں جبکہ جولائی کا مہینہ چڑھ چکا تھا، سکندر یہاں سندھومانا کے بندوبست سے فارغ ہوا اور واپس اپنے دریائی کیمپ میں لوٹا. وہاں اس نے ملک کے پاٹلہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیاری پکڑی اور وہ اس کا سفر کشتیوں کے ذریعے تھا.
کسی بھی تاریخ میں سکندر کے دریا کنارے مرکزی کیمپ کے محل وقوع کی کوئی نشاندہی نہیں ملتی، لہذا اس کیمپ کے آثار کی کھوج ایک خاصا مشکل کام ہے، کیونکہ 2500 سال میں اس کے باقیات دریا کے تغیر و تبدل کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اب سکندر چلا اپنی فوج لے کر دریا کے ساتھ نیچے کشتیوں میں، اور تیسرے دن اسے خبر آئی کہ پاٹلا کا راجہ، جو کہ ابھی چند ہفتے پہلے ہی سکندر کے دربار میں آیا تھا اور جس نے اپنی ساری سلطنت سکندر کے حوالے کر دی تھی، تو وہ اپنی رعایا سمیت بھاگ گیا ہوا ہے، اور یہ کہ اس کا جو دارالخلافہ ہے وہ ویران اور بے یار و مددگار پڑا ہے۔ چنانچہ سکندر نے اپنی پیش قدمی کی رفتار بڑھائی کہ وہ فوراً سے بیشتر وہاں پاٹلا پہنچ سکے۔ اب پاٹلا کی سلطنت کے بارے میں ہمیں مختلف تواریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں تھی جہاں دریائے سندھو مختلف شاخوں میں بٹ کر ڈیلٹا کی شکل اختیار کرتا تھا، لیکن ملک کے پاٹلا کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ سکندر کے زمانے میں سندھو دریا اپنے موجودہ رستے سے خاصا مشرق میں بہتا تھا۔ بہرحال موجودہ حیدرآباد سے تب بھی وہ صرف چند ہی کلومیٹر دور تھا۔ قدیم یونانی جغرافیہ دان اور ان کے نقشے ان حقائق کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ سندھو کا ڈیلٹا موجودہ حیدرآباد کے نزدیک ہی بنتا تھا۔ یہی تھا ملک پاٹلا، اور یہاں حیدرآباد کے آس پاس تھا اس کا دارالخلافہ۔ سکندر جب یہاں پاٹلا پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ شہر واقعی ویران پڑا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے لوگ یہاں سے ملک میں پھیلا دیے کہ وہ جا کے شہر کے باسیوں کو بتائیں کہ انہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے شہر میں واپس آ کر اپنی زندگی پہلے کی طرح گزاریں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو آریان لکھتا ہے کہ اس منادی کے بعد بیشتر لوگ واپس پاٹلا میں آ گئے اور اپنی زندگی پہلے کی طرح معمول کے مطابق جاری رکھی انہوں نے۔ حیدرآباد کا جانا پہچانا پکا قلعہ سندھ کے عظیم فرما روا میاں غلام شاہ کلہوڑا نے سن 1758 میں بنوایا تھا، لیکن اب یہ قلعہ کم اور بہت سے محلوں کا مجموعہ زیادہ نظر آتا ہے۔ دور اندیش اور سمجھدار میاں غلام شاہ نے اس شہر کو اپنا دارالسلطنت بنایا اور اس کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے حیدرآباد رکھا۔ اس وقت یہاں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور پاٹلا کا نام لوگوں کی یادداشت سے مٹ چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں حیدرآباد کو نیرون کوٹ کہا جاتا تھا، وہی نیرون کوٹ جہاں سن 711 عیسوی میں محمد بن قاسم نے ڈیرے ڈالے تھے، اور جس شہر کے بدھ مت کے پیروکار باسیوں نے مسلمانوں کے نظم و ضبط سے متاثر ہو کر جنگ کیے بغیر شہر ان کے حوالے کر دیا۔ لیکن سندھ کے دو معروف تاریخ دان تاج صحرائی اور بدر ابڑو کا خیال ہے کہ نیرون کوٹ یہاں حیدرآباد میں نہیں بلکہ یہاں سے 70-80 کلومیٹر شمال مغرب میں کھیرتھر کے پہاڑوں میں تھا۔ سن 1849 میں ولسن نامی ایک انگریز محقق کو سیون کے برہمنوں نے بتایا کہ ان کی روایتوں میں حیدرآباد کو نیرون کوٹ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لیکن نیرون کوٹ سے بھی پہلے بہت زمانہ گزرا، اس شہر کا نام پاٹل پوری تھا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ سکندر کے زمانے کا پاٹلا یہی حیدرآباد تھا۔ اس کے علاوہ یونانی جغرافیہ دانوں کے نقشے اور ان کی چھوڑی ہوئی تصانیف سے ہمیں اسی علاقے کا نام پاٹلا پتہ چلتا ہے، اور یہ کہ اس جگہ پر دریائے سندھو دو عظیم شاخوں میں بٹ جاتا تھا۔ چنانچہ اس جغرافیے کے پیش نظر سکندر نے یہاں پر یہ کیا کہ ایک شہر کے اندر عظیم قلعہ بنوا دیا اور دریا کے اوپر ایک بڑی بندرگاہ۔ جن دنوں میں یہ تعمیر و مرمت کا کام جاری تھا تو سکندر نے سندھو کی دونوں شاخوں میں یکے بعد دیگرے کشتی کے ذریعے سفر کرنے کی ٹھانی، تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ آیا یہاں سندھو جہاز رانی کے لیے موزوں ہے کہ نہیں۔ تب اگست کا مہینہ تھا اور دریا میں سیلاب کی سی کیفیت، اور سکندر نے سندھو کی دونوں شاخوں کو مکمل طور پر جہاز رانی کے قابل پایا۔ لیکن 2400 سال گزر جانے کے ساتھ دریا کے جغرافیہ میں خاصی تبدیلی آ چکی ہے، اور اب نہ تو یہاں اس قسم کا پانی ہوتا ہے اور ڈیلٹا بھی
حیدرآباد سے خاصا نیچے جا کر بنتا ہے۔ یہاں سکندر نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک کی قیادت تو اس نے خود لی، دوسرا حصہ اس نے اپنے جرنیل نیارکس کے حوالے کیا کہ وہ ان کو یہاں کشتیوں میں بٹھا کر نیچے سمندر تک لے جائے اور وہاں سے بحری سفر کے ذریعے انہیں واپس دیس تک۔ سو یوں سن 325 قبل مسیح میں جبکہ ستمبر کے مہینے کے آخری دن تھے، سکندر نے پاٹلا سے کوچ کیا، لیکن ابھی بھی یہ سندھو دریا پر جو اس کی مہمات تھیں یعنی انڈین کیمپینز، اس کا اختتام نہیں تھا۔ ابھی سکندر کے آگے ایک لمبا سفر تھا جو کہ ایک بے آب ہو گیا اور بہت ہی خوفناک ریگستان میں سے تھا۔